السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ معزز دینی بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے ہم سب کو جو دین دیا ہے، یہ دین ایک عظیم دین ہے، فطری دین ہے۔ اس رب نے ہمیں یہ دین دیا ہے جس نے ہم سب کو، سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ہماری ضرورتوں کو، ہمارے تقاضوں کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اس نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین اسلام ہے، یہ اس کا پسندیدہ دین ہے، لیکن اس نے اس دین کو ہم پر اس اعتبار سے کہ وہ ہمیں پابند کر دے، اس نے ہمیں پابند نہیں کیا ہے۔ وہ اگر چاہتا تو سارے کے سارے انسان، سارے کے سارے لوگ اس کے دین کے پابند ہو جاتے۔ اس کی مشیت میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو اپنے دین کا پابند کر دے۔ اس کی مشیت میں یہ ہے کہ لوگ اللہ کے پسندیدہ دین کے پابند ہو جائیں، اس سے توفیق حاصل کریں، اس سے توفیق مانگیں، دین کی طرف رغبت کریں، حق اور سچائی کی طرف رغبت کریں، عدل اور انصاف کی طرف رغبت کریں۔ ورنہ اللہ کے لیے یہ کہاں بعید ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت پر نہ لے آئے۔ یہ بات اللہ سے کہاں بعید ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو ہدایت پر لے آتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس جہان آزمائش کو، اس آزمائش کی دنیا کو سارے لوگوں کے لیے اس اعتبار سے بنا کے رکھا ہے
کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف متوجہ ہوں، اس کے دین کا تمسک کریں، اس کے دین سے راضی رہیں اور اس کے دین کی طرف انابت کریں، اس کی طرف انابت کریں، یہ اللہ چاہتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے انسان سے بڑی بڑی کتنی مخلوقات ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ادنا بھی وہ کوشش نہیں کر سکتی۔ چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، دن اور رات کا نظام ہے، یہ موسموں کا نظام ہے، یہ سارے نظام جو ہے اللہ تعالیٰ کے پابند ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے کی ان میں کوئی قوت اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ یہ ان کے اندر ہدایت بھر دی جائے تو انسان بھی انحراف اور ارتداد کی راہ پر نہیں جا سکتا تھا، اللہ کی کفر اور اس کی مخالفت کی راہ پر نہیں جا سکتا تھا۔ اسی لیے ایک مسئلہ تو یہ سمجھنا اور اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر مضبوطی کے ساتھ کاربند رہنا ضروری ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس بندے کو اسے ہدایت دیتا ہے، جسے ہدایت کاہل نہیں سمجھتا اسے ہدایت نہیں دیتا یا اسے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ دیکھیے انحراف اور ارتداد جو ہے، ہدایت مل جانے کے بعد انحراف اور ارتداد یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے دائمی نہیں ملتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی توفیق مسلسل حاصل نہیں رہے گی، تو بندہ حق و ہدایت پر آنے کے بعد بھی محروم ہدایت کر دیا جائے گا، صراط مستقیم پر آنے کے بعد بھی وہ گمراہی کی راہ پر ڈال دیا جائے گا۔ اسی لیے یہ بہت ضروری ہے انحراف سے بچنے کے لیے، کسی بھی طرح کی گمراہی سے بچنے کے لیے کہ بندہ اچھی طرح سے علم حاصل کرے، علم رکھے۔ بندے کو اگر علم ہے ہدایت اور گمراہی کا تو وہ ہدایت پر جمع رہے گا۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ علم کے لیے آپ جانتے ہیں، علم کے لیے علم شرعی مطلوب ہے، کیونکہ جو چیز اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے، جو چیز اجر کی ہے، جو چیز اللہ کے غضب سے بچانے والی ہے، وہ شرعی علم ہے۔ وہ شرعی علم ہے جو صراط مستقیم پر جمائے رکھنے والی چیز ہے، وہ علم شرعی ہے۔ تو شرعی علم یہ ہمیں انحراف سے بچائے گا، ارتداد سے بچائے گا۔ علم نہیں ہے تو ہر طرح کا خطرہ ہے۔ آج جو سماج میں اتنا پروپیگنڈا ہے، میں سمجھتا ہوں اس پروپیگنڈوں سے ہٹ کر کے اس کے پیچھے معلوم نہیں کتنی ذہنیتیں کام کرتی ہوں گی، پتہ نہیں ہے، لیکن ان سے ہٹ کر کے اصل کام پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ علم عام کیا جائے، علم کی اہمیت عام کیا جائے، یہاں تک کہ علم آنے کے بعد آدمی یہ سمجھ سکے، علم آنے کے بعد وہ اس طرح بصیرت پر پہنچ جائے کہ اس سے ہٹ کر کے جو چیز ہے وہ ہمارے لیے
ہماری دنیا کے لیے بھی، ہماری آخرت کے لیے بھی، دونوں جگہ خطرے کی ہے. اتنا گہرا علم ہو جائے. یہ علم جب دل کی جڑوں میں اتر جائے، بشاشت حاصل ہو جائے، یقین حاصل ہو جائے، تو پھر اس علم کے ملنے کے بعد بندہ انحراف اور خطرے سے بچ جاتا ہے. وہ علم ایمان پر کھڑا کرے، وہ علم توحید پر کھڑا کرے، وہ علم اس بات پر کھڑا کرے کہ کتاب و سنت ہی اور ان کا تمسک ہی ہمیں ہر طرح کی ارتداد اور انحراف اور گمراہی سے بچانے والا ہے. ہمیں راستے پر جمائے رکھنے والا یہی علم ہے. وہ علم ملنے کے بعد بندہ اس یقین پر رہے کہ ہمارا یہ علم جو ہے ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انحراف آتا ہے. ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی ایسی مجلسیں اٹینڈ کرے، ایسی صحبت اختیار کرے، ایسے سرکل اور نیٹ ورک میں رہے جو بے دینی کا ہے، الحاد کا ہے، کفر کا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے. وہ علم اسے اس یقین کی طرف لے کے چلتا ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری تعلیمات کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں. علم کسی حفظ کا نام نہیں ہے، ایسے ہی پڑھنے کا نام نہیں ہے. علم نام ہے معرفت کا، بصیرت کا، یقین کا، شبہات سے اٹھ کر کے ایذان کا. اس کا علم نام ہے. وہ علم حاصل ہو، وہ علم حاصل ہوتا ہے تو دیکھیے اس علم حاصل ہونے کے بعد بندہ جہل سے نکل جاتا ہے. بندہ جہل سے نکل جاتا ہے. علم آیا اور جہالت اس کی کٹ گئی. اب جہالت اس کی جب کٹ گئی، جیسے لا الہ الا اللہ کا علم اسے آیا، تو لا الہ الا اللہ کے علم نے، توحید کے نور نے، توحید کی روشنی نے، اس کی شعاؤں نے ہر طرح کی گمراہی، طاغوت، ہر طرح کی بت پرستی اور ہر طرح کے ارتداد سے یہ بچانے والا علم ہوا. علماء کہتے ہیں توحید کا نور جسے حاصل ہو جاتا ہے اس کی زندگی سے ہر طرح کی بدعقیدگی کی تاریکی نکل جاتی ہے. لیکن اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کلمے کا تلفظ ہوتا ہے، سینٹنسنگ ہوتی ہے، کیا یہ علم ہے؟ یہ علم نہیں ہے. یہ صرف تلفظ کر دینا، بولنا، یہ علم نہیں ہے. اسی لیے کلمہ توحید یا کلمہ تقوی جو ہے یہ وہ نور پیدا نہیں کر پاتا ہاں جو ہر طرح کی طاغوت سے بری کر دے انسان کو. کیونکہ صرف ہم بولتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں یہ ارتداد اور زندیقیت اور بے دینی جو آتی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ علم جو ہے وہ پڑھنے تک ہے. پڑھنا آدمی جانتا ہے، اسے زبان کا علم نہیں ہے. زبان پڑھتا ہے، علم نہیں ہے، اسے معلومات نہیں ہے. لینگویج کا علم نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارا دین، کتاب و سنت، یہ عربی زبان میں ہے، عربک لینگویج میں ہے. عربک لینگویج آتی نہیں ہے اور حفظ ہے بہت سارے اس کے کلمات، بہت سارے اس کے آثار اور بہت ساری تعلیمات حفظ ہیں، لیکن جانتا نہیں ہے بندہ.
جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہماری کتنی بڑی تعداد ہے اپنی کمیونٹی کی جن کے بارے میں ہم یقین سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین پر جب کلمہ پیش کیا گیا تو وہ جب جس طرح کلمے کو سمجھتے تھے اس کی معرفت جتنا ان کو تھی اتنی معرفت عام کلمہ پڑھنے والوں کو نہیں ہے۔ ان سے جب کہا گیا قولوا لا الہ الا اللہ، ان سے کہا گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی بات منوائی جا رہی ہے، ایک اللہ کی عبادت کی بات ماننے کے لیے یہ کلمہ پڑھوایا جا رہا ہے اور اس پر یقین رکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اکیلا صرف اللہ عبادت کا مستحق ہے، اس کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے یہ باطل ہے، اس کا انکار کرو۔ تو اب آپ بتائیے کہ کلمے کا یہ علم جو ہے، یہ علم کیا ہے کلمہ پڑھنے والوں کو؟ اگر کلمہ پڑھنے والوں کو یہ علم ہوتا کہ اس کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے، اللہ کے گھر کے سوا کسی کے گھر کا کسی جگہ کا طواف نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا ہم کسی سے استمداد نہیں کر سکتے، اللہ کے سوا ہم کسی کے لیے نذر نہیں کر سکتے اور کسی کے لیے قربانی نہیں کر سکتے، کسی سے فریاد نہیں کر سکتے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ انحراف جو موجود ہے یا انحراف جو آتا ہے یا کہیں آدمی دین سے دور چلا جاتا ہے تو دین سے دور چلے جانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ دین پر کاربند علم کے ساتھ نہیں ہے، علم کے ساتھ دین پر کاربند نہیں ہے۔ دین پر کاربند ہے تو اس کی توحید پختہ نہیں ہے۔ کیسی توحید؟ جو شرک سے پاک ہو، ارتداد سے بچاتی ہے توحید۔ کون سی توحید ارتداد سے بچاتی ہے؟ خالص توحید، خالص توحید بچاتی ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدایت پر وہی لوگ جمع ہیں، وہی لوگ ہدایت پر جمع رہیں گے۔ کون لوگ جمع رہیں گے ہدایت پر؟ جن کا ایمان شرک کی ملاوٹ سے پاک ہوگا، خالص ہوگا۔ اب آپ بتائیے کلمہ پڑھنے والوں کی کتنی بڑی تعداد ہے جو کتاب و سنت کی گواہیوں کی بنیادوں پر کلمے کے اقرار کے باوجود ان کا کلمہ، ان کی توحید شرک کی آلائشوں سے پاک نہیں ہے۔ تو جب شرک کی آلائشوں سے پاک نہیں ہے تو ہدایت پر جمع کیسے رہیں گے؟ یہ پروپیگنڈا کی چیز نہیں ہے۔ یہ اصل میں کام کرنے کا مطلب ایک محاذ ہے جو ہر وقت کا ہے اور ہر وقت مطلب کام ہوتا رہا۔ بہت ساری مشینریاں ہمارے مطلب حوصلوں کو، ہماری کوششوں کو، ہماری اندرونی قوتوں کو پروپیگنڈوں سے کمزور کر دینا چاہتی ہیں۔ ایسا آپ دیکھیے ہماری قوت کو کمزوریاں بھی بتاتی ہیں۔ بہت سارے سروے آپ کے پاس آتے رہتے ہیں، بتایا جاتا ہے خوفناک صورتحال ہے ارتداد کی، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ خوفناک صورتحال بتا کر کے ایک طرح سے پوری قوم اور پوری کمیونٹی کو نروس کر دیا،
کر دیے جانے کی کوشش ہوتی ہے. ایسی صورتحال پر بہت زیادہ مطلب ریئیکشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، کام کی ضرورت ہے. دیکھیے امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی خطبہ تھا، ان کا کوئی خطاب ہے کلکتہ کا، یہ 1930-35 کے آس پاس کی بات ہے. انہوں نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دعوت کا 2 میدان ہے، ایک ہمارا داخلی، ایک خارجی. داخلی سے مراد مسلمانوں میں دعوت کا کام کرنا، اور خارجی سے مراد غیروں میں دعوت کا کام کرنا. تو انہوں نے کہا تھا کہ داخلی طور پر دعوت کے کام کی ضرورت خارجی دعوت سے زیادہ ہے. کیوں کہا زیادہ ہے؟ یہ بات دیکھیے کتنی سلیقے سے، کتنی وصولی، کتنی ایمانداری کے ساتھ اور کتنی سچائیوں کی بنیادوں کو تسلیم کرتے ہوئے کہی جا رہی ہے کہ اصل کام تو یہ ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گیا، یہ طبقہ، اس کی عقیدے کی اصلاح ہو گئی، اس کے معاملات کی اصلاح ہو گئی، ان کے اخلاقیات کی اصلاح ہو گئی، تو اتنا بڑا کروڑوں پر مشتمل اتنی بڑی کمیونٹی اگر یہ عقیدہ و عمل کے ساتھ نمائندہ اسلام کی بن جائے اور اسلام ان کی زندگیوں میں چلتا پھرتا ہو، تو یہ خود بہت بڑی دعوت بن جائے، یہ خود بہت بڑی دعوت بن جائے. تو یہ دیکھیے وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے، عبقری انسان تھے، بہت ہی بڑے عقل اور سوجھ بوجھ کی صلاحیت رکھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ کام کا تقاضا کتنا بڑا ہے. کام کا تقاضا یہ اتنا بڑا ہے کہ ہم یہاں پروپگنڈوں کی دنیا میں فیل ہو گئے اور بھاگنے لگے. کام کے کسی کام کے تقاضے کا انکار نہیں کیا جاتا ہے، لیکن کام کی اہمیت اور ترجیحات دیکھی جاتی ہیں. ترجیحات میں سے آج یہ پروپگنڈا کتنا مطلب سر پر چڑھتا جا رہا ہے کہ مسلمانوں میں ارتداد عام ہے، لڑکیوں میں ارتداد عام ہے، اور لوگ پورے طور پر اب متوجہ اس بات کی طرف ہو رہے ہیں کہ ان میں کام کرنے کی ضرورت زیادہ ہے. اور یہی بات ہمارے علماء کہتے رہے ہیں کہ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم راس المال اور کیپٹل کی حفاظت کریں. یہ اصل ہے. یہاں علم کی کمی ہے، یہاں عقیدہ فاسد ہے عام طور پر، یہاں توحید ناقص ہے عام طور پر، یہاں ایمان شرکیات سے آلودہ ہے عام طور پر. تو آپ بتائیے کہ یہ کتنا بڑا تقاضا ہے. اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کی کتنی اہمیت ہے. انحراف 2 طرح کا ہے. کہ انحراف یہ ہوتا ہے کہ آدمی دین ہی سے منحرف ہو جائے، جس کو ارتداد آپ کہہ دیں، اور ایک انحراف یہ ہوتا ہے کہ آدمی دین کے کچھ حصوں سے منحرف ہو جائے، بدعتوں میں پڑ جائے، اس سے کافر نہیں ہوتا، معصیات اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے. یعنی اطاعت اور پیروی کے راستے سے آدمی بہک جائے، ہٹ جائے. تو آپ دیکھیے علم ہی بچاتا ہے. جیسے کلمہ کا علم جب گہرا ہوتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کا علم، ایمان اور توحید بندے کی مضبوط ہوتی ہے، تو اس پر جو اثرات آتے ہیں وہ مؤثر نہیں ہوتے، یعنی کامیاب نہیں ہوتے. ایسے ہی انحراف جب آتا ہے، سنت کی جگہ پہ بدعت آ جاتی ہے، اطاعت کی جگہ پر معصیت آ جاتی ہے، تو یہاں یہ جو انحراف ہے، اس طرح کے انحرافات علم اور تعلیم سے یہ دور ہوتے رہتے ہیں. وہاں بھی دیکھیے جہالت ہی کا اثر ہوتا ہے. ایک آدمی سنت کے بجائے بدعت کی پیروی کرنے لگتا ہے، اس کی بھی وجہ جہالت ہے، اس کی بھی وجہ جہالت ہے. اس کا بھی علاج ہے سنت کی تعلیم، بدعتوں سے آگاہی. آخر دیکھیے وہ واقعہ جو امام دارمی نے نقل کیا ہے
کہ کچھ لوگ کوفہ کی ایک مسجد میں حلقہ بنا کر کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کنکریوں پر پڑھتے تھے، تو انہیں تعلیم دی گئی کہ کیا یہ تمہارا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ بہتر ہے؟ یہ انحراف ہے، سنت سے انحراف تھا تو سنت سے انحراف کی نشاندہی کی گئی۔ تو علم ذریعہ ہے، ہر طرح کے ارتداد اور انحراف سے بچنے کا ذریعہ علم ہے، ایمان ہے۔ ایمان بندے کا مضبوط ہے تو وہ منحرف نہیں ہوگا۔ اس کا ایمان ہے کہ اللہ کا جو دین ہے، دین اسلام، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، ہمارے لیے فطری دین ہے، ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دین ہے، فلاح کا دین ہے، اور پھر توحید پر کاربند ہے۔ تو توحید پر کاربند رہنے کی وجہ سے وہ ہر طرح کے طاغوت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، بچا لے گا۔ یہی توحید کا اور توحید کی معرفت کا یہی کمال ہے۔ پھر اس کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ساری قربانی اس کو آسان ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرماتے ہیں جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آخر یہ ظلم و جور کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، کب ہمارے لیے اللہ کی مدد آئے گی، کب ہمیں اجازت دی جائے گی ان سے جہاد کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں تم لوگ جلد باز ہو، جلد بازی مت کرو۔ اور آپ حوالہ دیتے ہیں پہلے توحید پرستوں کا، پہلے مخلصین کا، کہ وہ کتنے اخلاص پر تھے توحید میں اپنی، کہ ان میں ایک شخص کو زمین کھود کر کے اس میں کھڑا کر دیا جاتا تھا، لوہے کے آری سے اس کو چیر دیا جاتا تھا، اس کے گوشت میں لوہے کی کنگھیاں گھسا دی جاتی تھی، دھسا دی جاتی تھی، گوشت نوچ لیے جاتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے ذرا برابر بھی ہلتے نہیں تھے۔ انہیں اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے دین سے برگشتہ نہیں کر سکتا تھا۔ آپ بتائیے دین سے برگشتگی سے بچنے کا کیا راستہ ہے اس کے سوا؟ اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ علم گہرا ہو، ایمان شرک سے پاک ہو، ایمان شرک سے جب پاک ہوگا، توحید پختہ ہوگی، تو یہ تو ذریعے ہیں خود بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین پر کاربند رہنے کے ذریعے ہیں، انہی کو استعمال کیا جائے گا۔ اسی لیے یہ پروپیگنڈا صحیح دعوتی منہج پر کام کرنے والوں کے لیے بہت تکلیف دہ ہے، جو نادانوں کی یا کم علموں کی طرف سے یا لاشعوری طور پر مطلب یہ جو بات پھیلائی جاتی ہے، اس کی بنیاد پر یہ بہت تکلیف دہ بنتا ہے کہ اصل جو کام ہے، اصل کام جو توحید کا ہے، یہی کام لوگ کب تک کرتے رہیں گے؟ یہ کام ہر وقت کا ہے، ہر گھڑی کا ہے، شب و روز کا ہے، ہر آن پل کا ہے۔ کبھی بھی بندہ اس سے اگر ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو راستے سے بھٹک جائے گا۔ آپ دیکھیے ایک مثال ہے، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، اللہ کے نبی کی وفات کے مسئلے کو علم اور وصول سے جاننے کی تلقین کی گئی اور ڈرایا گیا کیا آپ کی وفات ہو جائے تو تم پلٹ جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بعد، پرانے راستے پر چلے جاؤ گے؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو یہ تعلیم دی گئی۔ یہ علم مل جانے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی
وہ کہیں ذہول ہو گیا، کہیں بھول گیا، کہیں اس کو یاد دہانی کی ضرورت ہے، کہیں بہت ساری بنیادی چیزیں بر وقت اس کے ذہن میں نہیں ہیں. آپ بتائیے، بہت موٹی بات ہے، اگر اس موٹی بات کا بھی علم نہ ہو تو آدمی خطرے میں پڑ جائے گا کہ آپ کی وفات ہو گئی. آپ کی وفات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ اتنے سارے انبیاء آئے ہزاروں کی تعداد میں، کیا کوئی نبی حیات ہیں؟ اور جب کوئی نبی حیات نہیں ہے، سارے انبیاء کی وفات ہو گئی اور ان کو موت لاحق ہو گئی، تو آپ کو بھی موت لاحق ہو گئی، تو اس میں حیرانی اور اضطراب کی بات کیا ہے؟ دکھ اور غم کی بات ہے، حادثہ ہے بہت بڑا. ہاں، لیکن یہ کہ یہ تو اللہ کی سنت ہے اور علم ہے تو آدمی ڈٹا رہتا ہے، جمع رہتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے، اسے روکا نہیں جا سکتا. تو علم بچاتا ہے، علم کی ضرورت ہے. ایمان میں ہر وقت ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے. ہر وقت ایمان میں تجدید کی ضرورت رہتی ہے. ہر وقت ایمان کی ضرورت ہے. ایمان ایسے ہی پرانا ہوتا رہتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے. ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے. ایمان گھٹ کر کے اگر اس حال میں چلا جائے کہ لاغر ہو جائے اور وہ کچھ نہ رول رہ جائے تو خطرہ ہے. اس لیے ایمان شرک سے پاک رہنا چاہیے، تب ہدایت پر آدمی بچا رہے گا. اسی لیے دیکھیے، ہدایت پر بچے رہنے کے بہت سارے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے، وہ بھی ہمیں ہمارا علم ہی بتاتا ہے. ایک سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت پر جمے رہنے کی دعا کریں. اللہم انی اسالک الہدی، یا اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سارے آدم کی اولاد کے دل اللہ کے انگلیوں میں دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں. جیسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت یا گمراہی کی طرف انہیں پھیرتا رہتا ہے. اس وقت آپ یہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. تو یہ علم ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ایک بندے مومن، ایک خاتون، ایک مرد اور ایک عورت، مومن ہو مومنہ ہو، ان کو دین پر جمے رہنے کے لیے، ہر طرح کے انحراف اور بے دینی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا کرتے رہنا ہے. آپ بتائیے، یہ اس سے بڑی کوئی دعا ہے؟ صراط مستقیم مانگنے سے بڑا کوئی سوال نہیں ہے، کوئی طلب نہیں ہے. اور صراط مستقیم بندہ مانگتا ہے، اور نجات کس سے مانگتا ہے؟ یہودیت سے اور اسی طرح نصرانیت سے. یہودیت اور نصرانیت سے نجات مانگتا ہے اور توفیق مانگتا ہے صراط مستقیم کی اور صراط مستقیم پر جمے رہنے کی. اس کا معنی یہ ہے کہ رات دن حالات میں اس کے شیاطین کے اس طرح چنگل ہیں، اس طرح شکنجے ہیں، اتنی چالیں اور مکر ہیں کہ کبھی بھی وہ چاہتا ہے رات دن تدبیریں کرتا ہے. ہمارے بعض علماء کہتے ہیں 99 راستے کھولتا ہے، 99 خیر کے راستے، خیر کے 99 دروازوں کو لے کر کے آتا ہے، اور ایک شر میں مبتلا کرنے کی اس کی خواہش ہوتی ہے. آپ سوچئے، اتنے راستوں کو وہ اچھے اور بھلے صورت میں لے کر کے آتا ہے کہ آدمی مائل ہو جائے. اب بہت سارے راستے خیر کے، نیکیوں کے اگر وہ لے کے آئے گا اور اسی میں وہ کہیں نہ کہیں کسی راستے سے مائل کر کے، آمادہ کر کے اندھا بنا دیتا ہے کہ یہ تو ساری
ساری کوششیں خیر ہی خیر کی ہیں، اور اس میں جب آدمی اندھا ہو جاتا ہے تو اسی میں کوئی شرک ڈال دیتا ہے، کوئی بدعت گھسا دیتا ہے۔ کیوں کہا ہمارے سلف نے کہ گمراہیوں سے اور اسی طرح شرکیات اور بدعات سے بچنے کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے انحراف سے بچنے کا کہ آدمی اہل بدعت کے ساتھ مجالست نہ کرے، ان کی ہم نشینی نہ کرے، ان کے ساتھ صحبتیں نہ اختیار کرے، ان سے علم حاصل نہ کرے۔ کیا اہل بدعت جتنا علم دیتے ہیں کیا وہ سب شرکیات اور بدعت کا علم دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ شرکیات اور بدعت ہی نہیں پھیلاتے، وہ بہت سارے خیر اور بہت سارے معروف کے کام کرتے ہیں اور بہت سارے معروف وہ پھیلاتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لیکن سارے خیر کے بیچ میں، ساری نیکیوں کے بیچ میں ایک ایسا شر آ جائے جو ساری نیکیوں کو برباد کر دے، تباہ کر دے، تو آپ بتائیے کیا حاصل ہوا؟ یہی بنیاد ہے کہ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ انسان کو بہکانے کے لیے کیسے بہکائے گا انسان، کیسے بہکائے گا شیطان انسان کو؟ شر کے نام سے تو اسے بہکا نہیں سکتا۔ اب وہ اسے آمادہ کرنے کے لیے اور اسے گرویدہ بنانے کے لیے، اپنے چنگل میں لینے کے لیے خیر کے ہی دروازے کھولے گا، خیر ہی خیر دکھائے گا، اور جب پورے طور پر دیکھے گا کہ اب تو آمادہ ہو گئے، ہمارے پیچھے لگ گئے، اس کے بعد ایک شر کے ذریعے اسے بھٹکا دے گا۔ تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم انحراف کے راستے سے بچنے کے لیے دیکھیں کہ ہم کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن سے علم لیتے ہیں، کہاں سے جڑے ہیں، اکابر سے جڑے ہیں کہ اصاغر سے جڑے ہیں، کم علموں سے جڑے ہیں۔ اب آپ بتائیے، اگر آدمی یہ کہتا ہو کہ کیا یہ اچھی بات نہیں بتاتے، کیا یہ خیر کی بات نہیں کرتے، تو خیر کی اور اچھی بات کے عنوان سے ہی تو خطرے میں آدمی پڑتا ہے کمزوروں سے جب علم حاصل کرتا ہے یا اہل بدعت سے علم حاصل کرتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچے بندہ، سب کو بچنا چاہیے ہر کس و ناقص کے مشن سے جڑنے سے، ان کے دعوتی، تعلیمی، تربیتی مشن سے جڑنے سے بچنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سب خطرے کے راستے ہیں۔ خطرے کے راستے اس اعتبار سے ہیں کہ ایک آدمی بہت نیک ہے اور اسے نیکی کی ترغیب ہوتی ہے، نیکی کی تعلیم اسے دی جاتی ہے، اور وہ نیکی اور خیر کے راستے میں لگا ہوا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ وہ رات بھر عبادت بھی کرتا ہے اور صبح شرک کر بیٹھتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے میں نے جن کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ دعائیں کرتے ہیں، شیطانی اثرات کو دور کرتے ہیں، خبیث کو بھگاتے ہیں، جہاں جہاں جاتے ہیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میری ملاقات ہوئی ایسے بعض لوگوں سے، اور وہ علم والے نہیں ہیں لیکن مشہور ہیں پورے علاقے میں، شہرت ہے ان کی کہ یہ شیطانی اثرات کو دور کرنے میں بہت ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اور یہ بس دعا ہی کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی نشاندہی پر ملاقات جب ہوئی تو میں نے پوچھنا شروع کیا کہ آپ کیا کیا پڑھتے ہیں۔ اتفاق سے وہ علم والے تو نہیں تھے۔ یہ پڑھتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق پڑھتا ہوں، قل اعوذ برب الناس پڑھتا ہوں، آیت الکرسی پڑھتا ہوں، فلاں پڑھتا ہوں، دھماک پڑھتا ہوں، اور پڑھتے پڑھتے بتایا، کہا یا جبریل یا میکائیل، وہ دعا جو بعد مطلب مروجہ بدعتی مشرکانہ دعاؤں کی کتابوں میں عام ہیں اور ان کی چلت پھرت ہے، ہاں تو کہا کہ یہ بھی پڑھتا ہوں۔
تو میں نے کہا کہ اور میرے ساتھ ایک عالم تھے اور ایک دو لوگ تھے، میں نے کہا دیکھیے خیال کیا آپ نے کہ نہیں کیا، یہ ہے ان کی کامیابی کا راز کہ شیطان ان سے غیر اللہ سے مدد منگواتا ہے اور اس کے بعد اپنے اثر کو وہ ختم کر دیتا ہے۔ کسی بیمار پر اگر وہ اپنا اثر بھی ڈالا ہے تو وہ اپنے آپ کو اس سے دور کر لیتا ہے، دوری بنا لیتا ہے۔ تو پتہ نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر گہرا علم نہیں ہے اور ہم اس آدمی سے جڑتے ہیں، اس کے مشن سے جڑتے ہیں، تو بہت بڑا خطرہ ہے کہ وہ خود وہ گہرا علم نہیں رکھتا اور وہ گہرا علم نہ رکھنے کی وجہ سے خود مبتلا شرک و بدعت ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی مبتلا کر دے گا۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہر طرح کے انحراف سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ہم بچائے رکھیں، روکے رکھیں۔ موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ بہت اہم نکتے بتانے کی چیز نہیں ہے۔ ہمیں تو جو شریعت موٹے اصولوں کے ساتھ ہمیں خبردار کرتی ہے، انہی چیزوں پر پورا فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ علم عام کیا جائے، علم کا مطلب یہ کہ علم ہو، ایسا نہیں ہو کہ وہ پڑھتے ہیں ہم خالی۔ آج آپ دیکھیے ہمارے بیچ میں ہمیں کتنے لوگ ہیں جن کو بہت ساری دعائیں، وظائف اور آیات اور بہت ساری چیزیں ہمیں اچھے سے یاد ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ اس میں 2% بھی ہم دعویٰ کر سکتے ہیں، 2-3% بھی کہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں ہم سمجھتے بھی ہیں۔ آخر کیوں لوگ کہتے ہیں کہ وہ مکہ کے مشرکین امت کے جو شرک کرنے والے لوگ ہیں، امت میں کلمہ پڑھ کر کے ان سے زیادہ ان کو لا الہ الا اللہ کا علم تھا، کیونکہ ان کے سامنے جب لا الہ الا اللہ کہنے کا مطالبہ آیا یا دعوت آئی، ان سے کہا گیا کہ کہو یہ دعوت ہے تمہارے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ کے لیے تو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے قربانی کرتے ہی ہیں، ہم غیر اللہ کا سجدہ بھی کرتے ہیں، تو یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم غیر اللہ کا سجدہ نہیں کر سکتے۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم پھر غیر اللہ کا سجدہ نہیں کر سکتے، غیر اللہ کے لیے قربانی نہیں کر سکتے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد ہر کلمہ پڑھنے والا ایسے ہی سمجھتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والا گنپتی بھی اٹھاتا ہے، گنپتی کے تہواروں میں باقاعدہ حصے داری بھی لیتا ہے۔ میں گنپتی کی عبادت کرنے والی کمیونٹی کو کوئی ہٹ کرنا نہیں چاہتا، لیکن گنپتی طاغوت ہے۔ گنپتی کی عبادت اور بھکتی ہوتی ہے ایک معبود کی طرح، یہ باطل ہے۔ تو جب یہ ان کی عبادت باطل ہے تو کلمہ پڑھنے والا ان کی عبادت اور بھکتی اور ان کی عبادتوں کے عمل میں اور ان کے مان سمان میں کیسے حصے دار ہو سکتا ہے؟ ان کی عبادت کی مجلسوں میں کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ اس کا معنی یہی ہوا کہ کلمہ پڑھتا تو ہے لیکن کلمے کا صحیح علم اور صحیح ادراک نہیں ہے، اور یہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کہیں بھی آدمی چلا جاتا ہے، یہ علم کی کمزوری ہی سے جاتا ہے۔ اسی لیے اثرات تو ہر طرح کے ہیں۔ مثال کے طور پر علم کمزور ہے، ایمان کمزور ہے، توحید کمزور ہے تو خطرات بہت ہیں۔ اسی لیے علم، ایمان، توحید پر مسلسل محنتوں کی ضرورت ہے، اور جو دوسرے خطرات ہیں ان سے بچائے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس معاشرے میں طاقتور طبقہ کون سا ہے؟ حکومت کا ہے۔ سب سے پاورفل طبقہ کون ہے؟ حکومت کا ہے۔ اگر مسلسل علم اور ایمان اور توحید پر محنت نہیں ہوگی، کتاب و سنت پر جمے رہنے کی، اور اسی طرح ہر طرح کے یقین اور ثابت قدمی کے لیے محنت نہیں ہوگی، تو نتیجہ کیا ہوگا
نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ اپنے بادشاہوں اور اپنی حکومتوں کے مذہب اور کلچر پر چلے جائیں گے۔ سب سے زیادہ خطرہ کسی بھی معاشرے اور سماج کو دو ذریعوں سے ہوتا ہے، یا تو گمراہ علماء ہوتے ہیں اور یا تو بادشاہ ہوتے ہیں۔ یہی خطرہ ہے سب سے بڑا خطرہ یہ ہے۔ ان کے پاس پاور ہے، وہ اپنے کلچر اور تہذیب کو ہر طرح سے حاوی کر دینا چاہتے ہیں، کام ہے ان کا، وہ کریں گے۔ قرآن کہتا ہے بہت ساری جگہوں پر اس کی قرآن نے تفصیل بیان کی ہے کہ یہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اپنے اثرات، اپنے پاور، اپنی دولت خرچ کرتے رہیں گے۔ تو کون سی چیز ہے جو مائل ہونے سے لوگوں کو بچائے گی؟ کون سی چیز ہے؟ کوئی اور چیز نہیں ہے، ایمان اور یقین ہی بچائے گا۔ یہ دنیا کی زینتیں اور دنیا کے سمجھ لیجئے کر و فر اور دنیا کی لالچیں اور دنیا سے جو رغبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور رغبتوں کی وجہ سے، خواہشات کی وجہ سے دین چھوڑ کر کے اگر کہیں لوگ جاتے ہیں تو کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ان کے اثرات مطلب اتنے گہرے ہیں ان کے پاور اور سورسز کی وجہ سے کہ آپ دیکھیے جو بھی کاری کرم ہوتے ہیں، جو بھی تحریکیں ہیں یا جو بھی عمل ہے، کتنے بڑے پیمانے پر ہوتا ہے؟ بہت بڑے پیمانے پر ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے پیمانے پر کوشش اپنی مطلب استطاعت بھر بھی اگر نہیں کر پائیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا جو کہا جاتا تھا۔ آخر یہ شیعت رافضیت کیسے عام ہوئی رافضیت، شیعت کیسے عام ہوئی حکومتوں کے راستے سے، بادشاہتوں کے راستے سے۔ یہ تقلیدی مسئلہ کیسے عام ہوا؟ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فروغ ہوا، اور یہ مطلب قوت کے ساتھ آگے جو بڑھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے شاگردوں کو حکومت میں بہت بڑے قضا کا منصب مل گیا۔ تو اب ایسے حالات میں جب ہر طرف عام طور پر یا اپنے ملک میں خاص طور پر جب ہر طرف ایسی قوتیں پورے مذہبی کر و فر کے ساتھ، اپنے مذہبی مطلب اپنے تہذیبی اثرات کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ کام کرتی ہیں، تو آپ بتائیے اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، ایمان مضبوط نہیں ہوگا، توحید مستحکم نہیں ہوگی، اور جو اثرات ہمیں مطلب متاثر کر دینے والے ہیں ان اثرات سے ہم بچانے کا کام نہیں کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ خطرناک ہی ہوگا۔ تو حکومت کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، حاکموں کے مذہب کا بہت زیادہ چلن ہوتا ہے، اکثریت کا کلچر، اکثریت کی سوچ عام ہوتی ہے، اور اس میں کام کرنے والے بھی اپنے اپنے انداز سے ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سوچئے، وہ خیر القرون میں آپ سوچئے کہ پلاننگ کے ساتھ لوگ آ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج اگر کسی کو کہو کہ پلاننگ کے ساتھ آپ کے بیچ میں لوگ مسلمان ہو کر کے آ سکتے ہیں، آئیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ اس دور میں لوگ آتے تھے، کوئی بن کر کے مسلمان قرآن لکھنے کا کام کرتا تھا، سورہ بقرہ لکھ رہا ہے، آل عمران لکھ رہا ہے، لکھنے والے کم ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ شخص قرآن لکھ رہا ہے، یہ فلاں مذہب سے آیا، یہودیت سے، نصرانیت سے، یا یہ مسلمان ہو گئے ہیں یہودی اور نصرانی فلاں فلاں، اور وہ اس کے بعد پورے سماج میں نکل کر کے پروپیگنڈا کر دیتا تھا کہ یہ تو وہی پڑھتے ہیں جو میں لکھ کر کے انہیں دیتا تھا، ان کے پاس علم کہاں ہے، یہ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں، ان کو پڑھنا بھی نہیں آتا، لکھنا بھی نہیں آتا، یہ تو وہی
پڑھتے ہیں وہی پیش کرتے ہیں جو میں لکھ کے دیتا تھا ان کو. تو آپ یہ سوچئے کہ اس طرح کام کرنے کا سلسلہ کیسے بند ہوگا؟ ہمیں تصور بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اس طرف بہت زیادہ اپنی انرجی ختم کرنا بھی نہیں چاہیے. ہمیں تو یہ کام کرنا چاہیے کہ اس طرح کے پروپیگنڈوں اور اثرات سے ہم اپنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں بیٹیوں کو کیسے بچا پائیں گے؟ ہم بچا پائیں گے اسی وقت جب ان سارے اسباب کی موجودگی میں ان سے بچنے کے جو طریقے ان پر کام کرتے رہیں گے. کام یہ ہے کہ مستقل تہذیبوں کے تعلق سے کوئی ہمارا ٹکراؤ نظریاتی ہے، ہمارا ٹکراؤ تہذیبی ہے، ہمارا ٹکراؤ فزیکلی نہیں ہے. ہم کسی نظریے کو مانتے ہیں، کسی نظریے کو نہیں مانتے. یہ رائٹ ہمیں ہمارا کانسٹیٹیوشن بھی دیتا ہے، ہمیں یہ حق جو ہے ہمارا دستور دیتا ہے، ہمارا سمویدھان جس کو ہندی میں کہتے ہیں یہ دیتا ہے ہمیں کہ ہم کسی بات کو مانیں اور کسی بات کا انکار کریں کہ ہم نہیں مانتے. ہم اس کی توہین نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا جتنوں کی بھکتی ہوتی ہے، ایک کے سوا کروڑوں تک معبودوں کی، ہم کسی کی بھکتی کو صحیح نہیں سمجھتے، باطل سمجھتے ہیں. یہ علم اور یہ یقین بیٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس پر کام مسلسل ہوتا رہے. اور یہی سب سے کٹھن موڑ ہے جس پر کام نہیں ہوتا. یہی کٹھن موڑ ہے. جیسے یہ کٹھن موڑ ہے کہ ہم نامزد بات نہیں کر سکتے تو ہم دائرے میں رہ کر کے جتنا حد تک بات کر سکتے ہیں کریں. جیسے ہم دعوت کا کام کریں گے، اگر شرکیات سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے، کلمے کا کھلا تعارف نہیں کرائیں گے، سنتوں کی وضاحتوں کے ساتھ بدعات کا تعارف نہیں کرائیں گے تو کیسے لوگ بچ پائیں گے؟ نہیں بچ پائیں گے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ انحراف یا ارتداد میں ایک بہت بڑا رول جو ہوتا ہے وہ طاقتور طبقے کا، حکومتوں کا، بادشاہتوں کا ہوتا ہے. بادشاہ کے مذہب پر لوگ فدا ہوتے ہیں، لالچ ان کو آتی ہے، دنیا ان کے اوپر غالب ہوتی ہے. اب قرآن کا موضوع دیکھیے، ایک مستقل موضوع ہے قرآن کا کہ دنیا داروں کو، کہ دنیا کے طاقتوں کے، دنیا میں حکومتوں کے جو باطل دین پر ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو کہتا ہے کہ تم ان کے جلوے میں مت آ جانا، تم دھوکے میں مت پڑ جانا. تم دھوکے میں تھوڑا سا پڑے تو تم کو یہ، تمہارے دین کو یہ اچک لے جائیں گے. ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے لیے ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہمارے ملک میں مستقل نظام تعلیم ہے، مستقل ہمارا اہل وطن کے ساتھ بہت سارے ہمارے مسائل ہیں، کاروبار ہیں، ہاں رہن سہن ہے، بہت سارے مطلب رشتے ہیں. ان ساری چیزوں میں ہم متاثر ہوتے ہیں کیونکہ کمزور ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے. اثر کس پر زیادہ پڑتا ہے؟ کمزور پر. کمزور ہی زیادہ متاثر ہوتا ہے. تو اب کمزور زیادہ متاثر ہوگا تو ظاہر سی بات ہے ہر چیز میں متاثر ہوگا، وہ اپنے دین میں متاثر ہوگا. تو اس کو اس کے دین کے تئیں جب تک اس کو غیرت کے ساتھ، ولا برا کے تصور اور عقیدے کے ساتھ اگر اسے کھڑا نہیں رکھا جائے گا تو نہیں بچ پائے گا وہ. ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ سیاست کر سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی ایجوکیشن سیٹ اپ، مطلب سسٹم سیٹ اپ کر سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم اپنے ملک اور اپنے سماج کے حساب سے ان کے ساتھ مل کر کے کام کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ہم اپنے دین کے تئیں اور دین کے
مزاج اور اپنی تہذیب کی حفاظت کے ساتھ کیسے کریں گے؟ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم وہاں بھی متاثر ہو جائیں گے، وہاں بھی ہم پر اثر آئے گا. ہمارے بچے، ہمارے بھائی بہن بیٹیاں اگر ایسے سسٹم میں جائیں گی جن سسٹم میں جانے کے بعد ان کا ایک سرکل بنے گا، ایک نیٹ ورک ہوگا، ایک دوستانہ ان کا گروپ بنے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں خطرے بہت ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ یورپ کے اور اپنے ہی ملک میں دنیا کی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے جو چیز ہے اس کی بات کریں کہ یہ جو اثرات ہیں، یہ اثرات جو ہیں، یہ بچے کہیں متاثر ہوئے، بچیاں کہیں متاثر ہوتی ہیں، یہ عام پرابلم ہے، یہ عام پرابلم ہے. اس کے پیچھے کوئی سیاست چلتی ہو، کوئی نیٹ ورک کام کرتا ہو، تو میں نہیں سمجھتا کہ مسلمان بھی کوئی یہ کام کرتا ہے یا وہ اس مطلب اتنا کیپیبل ہے. دوسرے لوگ یہ کام کرتے ہو یہ بات ماننے کی ہے، کیونکہ اس کی گواہی تو ہمارا دین دیتا ہے. مسلمان تو کوشش بھی کرے گا تو حق کے لیے کرے گا، اور اگر غیر اس حق سے مطلب باطل کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ کوششیں باطل ہیں، ان کی بنیادیں باطل پر ہیں. لیکن یہ کہ یہ جو اثرات ہیں، ان اثرات سے مطلب بچنے کی کیا صورت ہے؟ بچنے کی صورت یہی ہے کہ وہاں بھی ان میں کیسی بھی شکل بنا کر کے تعلیم کا، ایمان توحید کا، اور ضرورت کی حد تک کام کیا جائے. اس پر ذہن سازی ہوتے رہنی چاہیے عوام میں، خواص میں، مختلف پلیٹ فارموں سے. ہاں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ مسئلہ بہت عام ہو جائے گا. اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ کامن پرابلم ہے، یہ کامن پرابلم ہے. آج جن کے پاس طاقت ہے وہ اپنے مذہب اور اپنے کلچر کو بچانے کے لیے، آپ کا بھائی اور آپ کی کوئی بہن بیٹی غلطی کرے گی، ہاں، اور جو جرم کرے گی تو آپ کے اوپر تھوپ دیا جائے گا. لیکن وہ جو کریں گے تو وہ اپنے مذہب اور اپنے کلچر کے فروغ اور ڈیولپمنٹ کے لیے کریں گے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس خطرے سے بچانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ طریقہ وہی ہے، ایمان کی محبت، ایمان کی اہمیت، اور اپنے دین کی قدر اور اس کی سب سے بڑی نعمت ہونے کا احساس. اس پر مشن اور مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ مطلب ہم زیادہ سے زیادہ اس مسئلے کو مؤثر ڈھنگ سے کچھ مطلب انجام دے سکیں. یہ کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اور یہ سب جو ہے، یہ سب ایک نظریاتی چیز نہیں ہے. اس کو ہم لاجیکل بھی بیان کر سکتے ہیں یا ہمارے ایکسپرٹ بیان کرتے ہیں، لیکن عام زبان میں جو میں یہ بات کہتا ہوں وہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہم سمجھیں، اچھے سے اس بات کو ہم سمجھ سکیں. ہو سکتا ہے عام زبان میں بات کرنے کی وجہ سے کہ اتنے سارے جو بہت سارے اسباب ہیں انحراف اور مطلب ارتداد کے، لیکن ان سارے مطلب جتنے سارے اسباب ہیں یا انحرافات کے جو ذرائع ہیں، ان میں جو علاج ہیں وہ بہت سارے علاج بھی بتائے گئے ہیں. ان میں اصل چیز یہی ہے، علم عام کیا جائے، ایمان مضبوط کیا جائے، توحید پر کاربند کرنے کی کوشش کی جائے، اور جو داخلی انحراف ہے، داخلی انحراف سے مطلب یہ کہ کتاب و سنت پر، صحابہ کے مسلک پر، سنت کے مسلک پر چلنے کے بجائے جو انحراف آ رہا ہے، اس انحراف سے بچانے کا بھی کام کیا جائے، مسلسل کام کیا جائے، اور اچھے لب و لہجے میں کام کیا جائے. کیونکہ ہم اپنے ملک میں اتنی بڑی میجارٹی کے بیچ میں مسلمان اگر بہت زیادہ رواداری کے نام پر مداہنت کرنے لگے گا تو صحیح مسلک کی بھی حفاظت نہیں ہوگی. اس لیے صحیح مسلک کی حفاظت کے لیے وضاحتوں کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت. جیسے ہم کسی ادر کمیونٹی کے کسی مطلب فرد کو، گروپ کو، ان کے کسی معبود کو ہم انسلٹ نہیں کر سکتے، ان کی ہٹ نہیں کر سکتے، ان کو
ایسے اور زیادہ لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں میں بہت سارے جو سیکٹ ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہاں ان کی بھی کسی طرح دل آزاری نہ ہو، بچیں ہم دل آزاری محسوس کریں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کلمے سے بڑا دکھ دینے والا کسی طاغوت کے بندے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ گالی نہیں ہے، وہ گالی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ گالی نہیں ہے، اس کی گواہی دینا یہ گالی نہیں ہے کہ ایک اللہ کے معبود برحق کی ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اکیلا معبود برحق ہے اور اس کے سوا جتنوں کی عبادت ہوتی ہے وہ غلط اور باطل ہے، یہ گالی نہیں ہے، یہ اظہار سچائی ہے۔ ایسے ہی اظہار سچائی داخلی طور پر ہوتے رہنی چاہیے۔ جب بھی سنت کے مقابل میں بدعت کی وکالت ہو، جب بھی سنت کے خلاف بدعتوں کو فروغ دیا جاتا ہو، تقلید شخصی کے نام پر، مسلک سنت کے خلاف مسلکوں کے نام پر، وہاں بھی ضروری ہے کہ برابر لوگوں کو انحراف سے بچائے رکھنے کے لیے یا انحراف سے مبتلا لوگوں کو خبردار کرتے رہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا رہے گا تو ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں ہیں اور آپ لوگ اس پر میں سمجھتا ہوں بہت دلچسپی سے کچھ لوگ کام کرتے ہیں، تو میرا جو موقف ہے، میں جو سمجھ پا رہا ہوں، کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے، کام کرتے رہنے کی ہر وقت ضرورت رہی ہے، آج زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے رب العالمین۔ ملک میں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، وہ مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ دینی جہالت کا ہے۔ کبھی دینی جہالت پر لوگ بات نہیں کرتے، ہمیشہ دنیاوی تعلیم و ترقی کی بات ہوتی ہے۔ اس سے زیادہ خطرہ اگر 4% UPSC میں مسلمان بچے ہمارے سلیکٹ ہوتے ہیں، یعنی ٹاپ پوزیشن پر جا کر کے وہ منتخب ہوتے ہیں، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنے % ہمارے بچے دینیات میں بھی ایکسپرٹ ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اس لیے اس پر کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کے لیے کتنا اہتمام ہے۔ آج صورتحال تو یہ ہے کہ ان مدرسوں میں بچے داخلہ لینے نہیں جاتے جن مدرسوں کے بارے میں عام طور پر یہ معلوم ہو کہ علی گڑھ یونیورسٹی سے ان کا الحاق نہیں ہے، JNU سے نہیں ہے، جامعہ ملیہ سے نہیں ہے، ہاں دلی یونیورسٹی سے نہیں ہے، لکھنؤ یونیورسٹی سے نہیں ہے، ہاں اوپن یونیورسٹی سے نہیں ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں بھی پڑھنے جانے کے پیچھے ایک بہت بڑی تعداد جو طلبہ کی ہے، وہ بھی دنیاوی تعلیم کے لیے آگے بڑھ جانا چاہتی ہے۔ تو اسی لیے اتنے سارے خطرے ہیں، اور ان خطروں کا علاج جو ہے، مطلب ملک کے دوسرے آرگنائزیشن اور سسٹم کے خلاف پروپیگنڈا نہیں ہے، یا اپنے بیچ میں نروس کر دینے والا پروپیگنڈا، یہ صحیح نہیں ہے۔ صورتحال کا صحیح جائزہ لینا اور صحیح صورتحال کے جائزے کے ساتھ کام کرتے رہنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آپ ذمہ داران جو اس طرح کے موضوعات پر کام کرتے ہیں، اس پر تھوڑی سی نظر ثانی کے ساتھ کام کریں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے رب العالمین۔ اس مجلس میں جو ہم سب جمع ہوئے ہیں، ساری کوشش کرنے والے ذمہ داروں کے ساتھ، معاونین کے ساتھ، تمام حضرات و خواتین کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مجلس کی جو سعادت اور برکت اللہ کے نبی نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بننے کی توفیق دے رب العالمین۔ ہمارے لیے اس مجلس کو باعث مغفرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔